جس عنوان کی گفتگو کرنی ہے وہ ہے حقوق صحابہ، صحابہ پاک دے حقوق۔ آئی تو 100 سال 200 سال 300 سال پچھلے بزرگ جڑے گزرن انہوں کی زندگی کا مطالعہ کیتا جائے تو پڑھنے چاہتا ہے بزرگ دعاؤں کرتے سن پروردگار کی بارگاہ کے اندر مولا کریم اور فتن زمانہ جڑا ہے اس سے بچا جائے۔ وہ دعاواں کرتے سن یا اللہ جس دور کے اندر فتنے زور کر جان اس دور کو اس وقت تو بچا۔ حاضرین محترم، جس دور کے اندر اسی زندگی گزار رہے ہیں، جس طرح موسلا دھار بارش ہوتی ہے نا، اس طرح موسلا دھار فتنے زور کر گئے۔ مختلف فتنیاں دی سلطان اور انسان دی زندگی دا مکمل حاصل محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت نے لوگ اس دور تو لا کے آج تک مختلف صورتوں کے اندر مومنوں کے دلوں کے بچوں ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ کسی طریقے حضور دی محبت دلوں کے بچوں نکل جائے، جدو حضور دی محبت نکل جائے پھر پیچھے باقی بچنا ہی کچھ نہیں، کیونکہ حضور دی محبت ہی حقیقت ایمان ہے۔ حضور دی محبت ہے تو عبادت کا فائدہ ہے، حضور دی محبت ہے مسلمان ہے، حضور دی محبت ہے تو مومن ہے، حضور دی محبت ہے تو اللہ کا قرب مل سکتا ہے۔ اگر حضور دی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لوگوں نے مختلف صورتیں اختیار کی، کدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خاکے بنا کے توہین کرنے کی کوشش کی تھی، اور کدی قرآن پاک میں جلا کے اصل مشن یہ سی کہ اس قرآن کو ہٹ کے حضور تو ہٹ جان گے، پیچھے مقصد حضور کی محبت ہی ختم کرنا سی، اور صحابہ پاک برے اور غیر الفاظ بولنے اور صحابہ دی توہین کرنا، یہ اندر بھی یہ مقصد چھپیا ہوا ہے۔ جدوں لوگ صحابہ تو کٹ جانتے پھر حضور تو ایٹومیٹک کٹ جانتے، کیونکہ صحابہ پاک دی او جماعت ہے جنہاں اپنے محبوب دے واسطے اللہ رب العزت نے خود چنیا ہے، اللہ نے خود چنیا ہے۔ امام الانبیاء دے غلاموں، اللہ رب العزت نے جتنیاں بھی روحاں تخلیق فرمائیاں سب نال پاک دلاں والیاں روحاں سن انبیاء دیاں، ہر روح دے نالوں پاک دل والی روح جڑی ہے وہ کیڑی ہے؟ جتنیاں بھی پاک روحاں سن جنہاں دا سب نالوں اتلا مقام ہے، اعلیٰ درجے دا مقام ہے، وہ نے انبیاء دے دل، انبیاء کی روح۔ اس تو بعد اللہ رب العزت نے جو دوسرا درجہ عطا فرمایا، اور دوسرا درجہ انبیاء تو بعد جڑا ہے وہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام صحابہ پاک۔ او پاک روح سن، انہوں نے پاک دل سن، تو او پروردگار نے اپنی محبوب کی ذات واسطے چن لے۔ صحابہ نو اللہ نے اپنے محبوب دے واسطے چن لیا، اور ایمانداری نہ دسیا ہے اس دنیا دے اندر اسا اپنے بچے دا، بیٹے دا یا بیٹی دا رشتہ کرنا چاہیے نا،
اس دی تلاش واسطے اسی بہترین رشتہ تلاش کرنے ہیں کہ داماد اچھا مل جائے، نوکری اچھی ہوئے، کوئی عیب نہ ہوئے، پڑھیا لکھیا ہوئے، بیٹی کی تلاش کریے تو بھی اس انداز نال بیٹی پڑھی ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے، اعلیٰ کردار دی ہونی چاہیے. انجے کرنے اپنے بچیاں نال پیار ہوندا ہے تاں واسطے انہاں دا مستقبل سنوارن دے واسطے اپنی ساری کوشش کرنے آ کہ انہاں دا رشتہ کسے اچھی جگہ تے اچھے خاندان کے اندر ہو جائے، اور اپنے بچے کو تعلیم دین دے واسطے ادارے پر رکھنے ہیں کہ کس ادارے دے اندر اچھی تربیت ہے، کس ادارے دے اندر اچھی تعلیم ہے، اس ادارے دا انتخاب کرنے ہیں کہ بچے دا مستقبل سمجھ جائے. امام الانبیاء دے غلاموں اسی اپنے بچیاں نال محبت کرنے ہیں تے اندازہ لاؤ اسی انہاں دے مستقبل نو سنوارن دے واسطے کتنیاں محنتاں تے مشکلاں دا سامنا کرنے ہیں. تو جس رب نے اپنے محبوب دے صدقے کائنات بنائی ہے، رب اپنے محبوب نال کتنا کو پیار کرتا ہوئے، اور رب اپنے محبوب نال کتنا کو پیار کرتا ہوئے گا کہ اس رب نے تسی اندازہ نہیں لا سکتے، کوئی دنیا کائنات دا بندہ اندازہ نہیں لا سکتا کہ رب اپنے محبوب نال پیار کتنا کو کرتا ہے. اور جی اسی رب دی محبت دا، رب دے پیار دا اپنے محبوب نال جیڑی دا اندازہ نہیں لا سکتے، ذرا ایک ہی میں لا سکتے ہیں رب نے کس خلوص دے نال، کس محبت دے نال وہ لوگ پیدا کیتے ہون دے جنہاں دے اندر یار نے زندگی گزارنی ہے، کنے کو اعلیٰ کردار دے، کنے کو پاک کردار دے لوگ بنائے ہون دے جنہاں دے اندر یار نے زندگی بسر کرنی ہے. امام الانبیاء دے غلاموں اسا سنیا کہ آقا علیہ السلام دے رستیاں دے اندر لوگاں نے کندے سٹے، اسا پڑھیا کہ آقا علیہ السلام نے لوگاں نے پتھر مارے، اسا پڑھیا کہ محبوب علیہ السلام جب حسین کعبہ دے اندر سر سجدے دے اندر رکھیا ہویا ہے اور ظالمہ کافرہ نے آپ دی پشت مبارک دے ہوتے اٹھ دی اوجری رکھی، بڑیاں ہی تکلیفاں دی دیاں. جدو لوگ کنڈے بچھان والے سن، لوگ کنڈے بچھان والے سن، ادوں صحابہ پاک محبوب دے قدماں تے اکھاں بچھا رہے سن، اپنیاں اکھاں بچھا رہے سن. اور کیسا وہ عالم ہوئے دا آج تے کلمہ پڑھنا، لوگ کلمہ پڑھ کے دن دین تے چلنا بڑا ہو کیا جی، ادوں کتنا کو اوکھا ہوئے دا جدو گنتی گنی جا رہی ہوتی سی. آج 2 مسلمان ہو گئے، آج 3 مسلمان ہو گئے، آج 4 ہو گئے، آج 5 ہو گئے، اور پھر کلمہ پڑھنا ایڈا سوکھا کام نہیں سجنوں جتا کو اس ویلے جنہاں اسا سمجھ لیا کہ کلمہ ایڈا مشکل نہیں، اس ویلے ایڈا کو اوکھا کام ہوئے دا. جدو کلمہ پڑھے سر تان کو جدا ہو جاتا سی، جدو کلمہ پڑھے اپنی اولاد چھوڑنا پہندا سی، جدو کلمہ پڑھے اپنے مال چھوڑنا پہندا سی. پھر وہ بھی وقت آیا، وہ بھی وقت آیا، ایک ٹائم آیا اور صحابہ پاک دے سامنے 2 چیزاں رکھیاں گیا، اور محبوب دے غلاموں یا اپنی اولاد رکھنی ہے، یا اپنا مال رکھنا ہے، یا اپنا گھر رکھنا ہے، یا یار رکھنا ہے. انہاں ساریاں چیزاں دے وچوں 2 چیزاں، ایک پاسے اولاد ہے، ایک پاسے مال اولاد اور جداد گھر ہے، وطن ہے اپنا، ایک پاسے یار دی صحبت ہے. ہن تہاڈی مرضی ہے اے چیزاں پسند کردی ہو یا یار دی صحبت پسند کردے ہو. میں قربان جاواں انہاں صحابہ تو جنہاں آکھا نہ اولاد چاہیے ہے، نہ مال چاہیے ہے، نہ جداد چاہیے ہے، نہ گھر چاہیے ہے، سب سنگت یار چاہیے. سبحان اللہ، کیسا منظر ہوئے دا. اور یہ ٹائم آیا، وقت آیا، پھر لوگاں نے محبوب علیہ السلام دی ذات کو سب کچھ قربان کر کے اپنا وطن چھوڑیا، رشتہ دار چھوڑے، سجد بیلی جدادہ سارا کچھ چھوڑیا، پر درے یار نہیں چھوڑیا. جدو یار کا دار پکڑیا، پروردگار نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا، فرمایا کائنات والے ہو انہاں تے میں راضی ہو گیا، اے میرے تے راضی ہو. سبحان اللہ. ایک بندے دے 5 بیٹے ہون، باپ گھر کے اندر بیٹھ کے اپنے بیٹیاں دا سارے دا نام نہ لوے، آنکھیں میں اپنے 5 پترہ دے راضی ہوں. کی آنکھیں جی میں مثال پیش کر رہا ہوں، میں اپنے 5 بیٹیاں دے راضی ہیں. جملہ بول دو رہے بولن تو باہر نکل کے کوئی بندہ کھلوتا ہوئے، کوئی بندہ کھلو گیا کہ یہ جڑا بندہ ہے نا اپنے 4تھے نمبر والے پتر نال خوش کوئی نہیں.
اپنے چوتھے نمبر ہے پتر نہ خوش کوئی نہیں. ایمان دا انہوں نے دسیا وہ دی جی کائنات کے اندر چمڑ کوئی ہو سکتی ہے. اور میں فلان قرد لکھیا پڑھیا فلان طریق کے اندر سی فلان مقام دے سی فلان کتاب دے سی لکھیا سی بھائی فلانے پتر نہ خوش کوئی نہیں. اگر چمڑے جدو آپ باپ ہو گئے اعلان پہ کرتا ہے واضح پہ کرتا ہے میں پنجاں دے راضی ہوں. تو کون ہو میں اپنے بھائی چوتھے دے راضی کوئی نہ رہے. آج کے دور کے اندر بڑے بڑے کاڑے پیڑے بڑے بڑے فتنے پھیل گئے. محبوب علیہ السلام نہیں تو ہی نہ رہے جدو رب فرماندا ہے میں انہاں تے راضی نے میرے تے راضی نے. صرف قرآن اندوے کو سجنو انہاں گلاں دوجیاں لوکاں دی دھیان نہیں بالکل دینا. صرف یہ سوچو رابا میں انہاں تے میں راضی ہاں تے اے میرے تے راضی نے. جدو رابی ران کا چھڑیا پھر وچ رکھی کوئی نہیں جو فلانی چیز فلان بندہ نہیں ہو سکتا فلانی. فرمایا جن نے بھی ایمان دی حالت نہ روح یار ویکھیا میں پروردگار دے راضی ہاں. تو امام الانبیاء علیہ محبوب علیہ السلام دے صحابہ نال محبوب نے خود بھی یاد فرمایا ہے محبت کی دیئے. میرا موضوع آنے حقوق صحابہ دے حق امتیاں دے کتنے نے اور کیڑا کیڑا ہے. چند حقوق عرض کرنا دنیا دے اندر ماں باپ دا حق اولاد دے کہ انہاں دی عزت کرنی انہاں دی خدمت کرنی انہاں نال پیار کرنا ہے. کیوں حق ہے ساری کائنات پہ واضح ہے. آیائیں پیدا کرنے والے نے دنیا دے اندر